السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارا QSO کی سیریز کے اندر چیپٹر 3، اور اس کے اندر آج کی ہم ویڈیو میں جو آرٹیکل ڈسکس کریں گے وہ ہوں گے آرٹیکل 37 سے لے کر 40 تک، اور اس کے اندر آج ہم آرٹیکل 37 سے کنفیشن کو شروع کریں گے، اور اس کے اندر پڑھیں گے کہ کنفیشن کیا ہوتی ہے، کن کیسز میں ریلیونٹ ہوتی ہے اور کن میں ریلیونٹ نہیں ہوتی۔ تو 37 سے 40 تک آج انہی باتوں کو ہم سمجھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آرٹیکل 37 سے۔ آرٹیکل 37 کے اندر شروع ہو رہا ہے کنفیشن، اور اس کے اندر اس کی کوئی ڈیفینیشن تو نہیں بتائی گئی کہ کنفیشن کسے کہتے ہیں، لیکن CRPC کے اندر ہم ڈیٹیل سے اپنی 164 کی ویڈیو کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ کنفیشن کیا ہوتا ہے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ کنفیشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اپنے خلاف کوئی بھی گلٹی ایلیگیشن مان لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کنفیشن۔ ایڈمیشن سول میں ہوتا ہے، اور کرمنل کے اندر جب آپ اپنے خلاف کوئی کرمنل بات مان لیتے ہیں ایلیگیشن تو اس کو کنفیشن کہتے ہیں۔ تو آرٹیکل 37 کے اندر بتایا گیا ہے کہ کنفیشن کون سی مانی جائے گی اور کون سی نہیں مانی جائے گی۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ confessions caused by inducement, threat or promise when irrelevant in criminal proceeding. A confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding if the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat or promise having reference to the charge against the person accused, proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceedings against him. آرٹیکل 37 کے اندر بتایا گیا ہے کہ کسی بھی کرمنل کیس کے اندر کسی بندے کے اوپر چارج لگا ہوا ہے اور اس چارج کی نسبت وہ کسی کورٹ کے اندر کنفیشن کرتا ہے، لیکن وہ کنفیشن انڈیوسمنٹ یعنی کہ کسی لالچ کے ساتھ، یعنی کہ اس کو لالچ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کنفیشن کر لیں تو ہم آپ کو 1 کروڑ روپیہ آپ کے گھر میں پہنچا دیں گے، یا تھریٹ کے ساتھ کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ کنفیشن کرو ورنہ مار دیے جاؤ گے، یا کسی پرومس کے ساتھ کہ آپ یہ کنفیشن کریں اور ہم آپ کو چھڑا لیں گے، اور اس کے بعد ایکیوز کے پاس گراؤنڈز بھی ہیں یہ ماننے کے لیے کہ اس کو کوئی ایڈوانٹیج دے دیا جائے گا یا اس سے کوئی ٹیمپورل نیچر کا ایول ہٹا دیا جائے گا، یعنی کہ کوئی دنیاوی کوئی ٹیمپریری عارضی طور کا کوئی اس سے خطرہ ہٹا دیا جائے گا۔ اور دے بھی یہ وہ بندہ رہا ہے جو کہ کوئی اتھارٹی رکھتا ہے، یعنی کہ کوئی پولیس والا ہے یا کوئی میجسٹریٹ ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے علاقے کا یا اس ملازم کا مالک ہے۔ ایسا بندہ جب یہ تھریٹس یا یہ انڈیوسمنٹ یا یہ پرومس دے کر کسی کیس میں کسی بندے کے خلاف جو ایلیگیشنز ہیں، چارج ہے، اس کے بارے میں اس کو کہتا ہے کہ آپ کنفیشن کریں، تو کورٹ کہتا ہے، قانون کہتا ہے کہ ایسی کنفیشن ارریلیونٹ ہوگی، ایسی کنفیشن کو نہیں مانا جائے گا، کورٹ اس کنفیشن کو نہیں مانے گی۔ اور آرٹیکل 41 کے اندر اس کا بالکل الٹ ہے، آگے ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آرٹیکل 38 کے اندر بتایا گیا ہے کنفیشن ٹو پولیس آفیسر ناٹ ٹو بی پرووڈ، نو کنفیشن میڈ ٹو اے پولیس آفیسر شیل بی پرووڈ ایز اگینسٹ اے پرسن ایکیوزڈ آف اینی offense۔ آرٹیکل 38 کے اندر بتایا گیا ہے کہ پولیس آفیسر کو آپ کوئی بھی کنفیشن دیں گے وہ ارریلیونٹ ہوگی۔ یہاں پر کسٹڈی کی بات نہیں ہے، کسٹڈی والی بات آگے آئے گی، یعنی کہ آپ تھانے میں ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے اوپر کوئی کیس ہے یا نہیں ہے، آپ ابھی تک چارج ہوئے ہیں، گرفتار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ آرٹیکل 38 کے اندر آپ پولیس آفیسر کو کہیں بھی تھانے سے باہر یا اندر کوئی کنفیشن دیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح سے پولیس نے آپ سے لی ہو، وہ آپ کے خلاف پروو نہیں کی جا سکتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کورٹ میں آپ کے خلاف وہ بات ثابت نہیں کی جا سکتی۔ اور آرٹیکل 39 ہے کنفیشن بائی ایکیوزڈ وائل ان کسٹڈی آف پولیس ناٹ ٹو بی پرووڈ اگینسٹ ہم۔ Subject to Article 40, no confession made by any person whilst he is in the custody of a police officer, unless it be made in the immediate presence of a magistrate, shall be proved as against such person. Article 39 کے اندر پہلے تو بتایا گیا ہے کہ subject to 40، یعنی کہ جو 40 کے اندر بات کی گئی ہے وہ مد نظر رکھیں گے، یعنی 40 کے اندر بتایا گیا ہے کہ کون سی بات ثابت کی جا سکتی ہے، لیکن آرٹیکل 39 کے اندر کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی کسٹڈی میں آپ کوئی بھی کنفیشن کرتے ہیں، چاہے وہ پولیس آفیسر کے سامنے کریں، چاہے وہ جیلر کے سامنے کریں، چاہے کسی اور ملزم کے سامنے کریں، آپ کا وہ کنفیشن ویلڈ نہیں ہے۔ یہاں پر پولیس آفیسر کی بات نہیں کی گئی، پچھلے آرٹیکل کے اندر پولیس آفیسر کی بات کی گئی ہے، یہاں پر کسٹڈی کی بات کی گئی ہے لیکن پولیس آفیسر کی بات نہیں کی گئی۔ پولیس کسٹڈی میں آپ چاہے پولیس آفیسر کو بیان دیں یا کسی اور پرسن کو بیان دیں اور اس میں آپ کنفیشن کریں اپنے گلٹ کا، وہ آپ کے خلاف پروو نہیں کیا جا سکتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس کو آپ کے خلاف ایز اے ایویڈنس کورٹ میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آگے اس کی ایک ایکسیپشن لگائی گئی ہے کہ unless it be made in the immediate presence of magistrate، کہ اگر آپ نے میجسٹریٹ کے سامنے کیا ہے تو پھر اس کی حیثیت بھی ہے اور اس کو آپ کے خلاف پروو بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ ویلڈ ہے، ریلیونٹ ہے۔
باقی کسی بھی پرسن کے سامنے آپ پولیس کسٹڈی میں کنفیشن کریں گے تو وہ ریلیونٹ نہیں ہے، کیونکہ جو ہم 164 کا بیان یہاں پر مراد 164 کا بیان ہے CRPC والا، آپ پولیس کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں، وہ ایویڈنس وہ پولیس انویسٹیگیشن سٹیج ہوتی ہے اور میجسٹریٹ کے سامنے پولیس بندے کو پیش کرتی ہے کہ جناب اس کا کنفیشن آپ سن لیں، یہ ریکارڈ کرنا چاہتا ہے، تو وہ کنفیشن ویلڈ ہے، وہ ریلیونٹ بھی ہے، وہ آپ کے خلاف پیش بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی پرسن کے سامنے آپ پولیس کسٹڈی میں کرتے ہیں کنفیشن تو وہ ویلڈ اور ریلیونٹ نہیں ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ in this article, magistrate does not include the head of a village discharging magisterial functions unless such headman is a magistrate exercising the powers of a magistrate under the CRPC۔ اس میں میجسٹریٹ کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ جو علاقے کا ولیج ہیڈ مین ہے کسی ولیج کا، وہ میجسٹریٹ نہیں، اس کے خلاف اس کے سامنے آپ نے کنفیشن کی ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ وہ ولیج ہیڈ مین جس کو CRPC میجسٹریٹ کی پاورز دے دے تو اس کے سامنے کنفیشن آپ کا ویلڈ ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے 1898 میں جب میجسٹریٹس کی کمی ہوتی تھی تو ولیج ہیڈ مینس کو بھی CRPC کے انڈر میجسٹریٹس بنا دیا جاتا تھا، یا جو ہمارے AC افسران ہیں ان کو بھی ایگزیکٹو جب پاورز دی جاتی تھی یا جوڈیشل پاورز، ایگزیکٹو تو ان کے پاس موجود ہوتی ہیں، جب جوڈیشل پاورز دی جاتی تھیں تو وہ ایز اے میجسٹریٹ کام کرتے تھے، تو ان کے سامنے بھی اب کنفیشن کیا جا سکتا تھا، لیکن اب وہ بھی ختم ہو گئی ہیں اور ولیج ہیڈ مین والے بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اب صرف جوڈیشل میجسٹریٹ جو کورٹ کے اندر بیٹھا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر اس کے سامنے آپ نے کنفیشن کیا ہے تو آپ کا کنفیشن ویلڈ ہے، ورنہ کسی شخص کے سامنے کیا گیا کنفیشن آپ کا ویلڈ نہیں ہے اور ریلیونٹ نہیں ہے۔ آرٹیکل 40 کے اندر بتایا گیا ہے کہ ہاؤ مچ آف انفارمیشن ریسیوڈ فرام ایکیوزڈ may be proved when any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offense in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved۔ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جب کوئی فیکٹ ڈیپوزڈ ہوتا ہے عدالت کے اندر، اس کے بارے میں گواہی آتی ہے کہ ایک نئی بات ڈسکور ہوئی ہے، کس چیز کے کانسیکوینس میں، کہ عدالت کے پولیس کی کسٹڈی میں جو ایکیوز تھا اس سے پولیس نے انفارمیشن نکالی ہے اور اس کے کانسیکوینس میں ایک نئی بات سامنے آئی ہے کہ جو انفارمیشن اس نے دی ہے چاہے وہ کنفیشن ہے یا نہیں ہے، اور اتنا ہی بیان جو کہ اس بات نئی جو بات ڈسکور ہوئی ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے ڈسٹنکٹلی، تو اس کو پروو کیا جا سکتا ہے۔ یہ آرٹیکل بیسیکلی ریکوری کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے کہ جو پولیس بندے کو پیش کر کے میجسٹریٹ سے اس کا ریمانڈ لے جاتی ہے اور ریمانڈ لے جانے کے بعد پولیس اس سے کوئی ریکوری کراتی ہے، تو اس ریکوری کی حد تک جتنی بھی وہ بات مانتا ہے اور ساتھ میں ریکوری دیتا بھی ہے تو وہ بات عدالت میں پروف کی جا سکتی ہے، چاہے وہ کنفیشن ہو یا نہ ہو، چاہے وہ اس کے خلاف جائے یا نہ جائے، وہ بات اس کی پروف کی جا سکتی ہے اور اتنی حد تک کی جائے گی جتنی حد تک اس نے اس بات کے بارے میں بتایا ہے، یعنی کہ اس کی پوری داستان کو پروف نہیں کیا جائے گا، ریکوری کی حد تک جتنی وہ بات کرے گا اس کو پروو کیا جائے گا۔ تو آرٹیکل 40 کے اندر بتایا گیا ہے کہ جب پولیس کسی بندے کو اپنی کسٹڈی میں اس سے کوئی انفارمیشن نکالتی ہے اور وہ انفارمیشن عدالت میں گواہی کے طور پر پیش کی جاتی ہے اور صرف اس حد تک جتنی وہ ڈسکوری ہوئی ہے اس کے حد تک وہ بات چاہے وہ کنفیشن ہو یا نہ ہو وہ بات اس کے خلاف پروو کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ ہم اپنی کورٹس میں دیکھتے ہیں کہ جو ریکوری ہوتی ہے اس کے اوپر ایویڈنس بھی آ رہی ہوتی ہے، جو مرد وٹنسز ہوتے ہیں آئیو کے ساتھ ان کی بھی شہادت لی جا رہی ہوتی ہے اور اس ریکوری کو بھی عدالت میں پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اٹ مینس کہ اس ریکوری کو عدالت میں پروو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جو آرٹیکل ڈیل کرتا ہے وہ ہے آرٹیکل 40۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر آرٹیکل 37 سے لے کر 40 تک۔ امید ہے کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی کوسچن ہے تو آپ کمنٹس باکس میں یا میرے ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔